من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور بے شمار درود السلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کے شروع ہونے میں صرف یا ایک دن باقی ہے یا 2 دن باقی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل چاند نظر آ جائے اور کل نماز تراویح ہو جائے، اور ہو سکتا ہے اس سے اگلے دن۔ تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اس قدر بہترین اور عظیم مہینہ عنایت کر دیا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ رمضان المبارک میں موجود تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ایک اور رمضان ہمیں عطا کر دیا۔ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ انسان کی نیکیوں میں بڑا فرق ڈال سکتا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ آ کر ایک ہی وقت میں اسلام قبول کرتے، ایک ہی دن ایک ہی جگہ پر 2 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ایک جو بندہ تھا وہ بڑا عبادت گزار تھا اور وہ شہید ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرا 1 سال بعد شہید ہوا۔ شہید نہیں بلکہ ایک اپنی موت فوت ہوا، شہید نہیں ہوا۔ تو اس دنیا سے وہ بھی گیا۔ حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں آیا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو بندہ 1 سال بعد فوت ہوا ہے، جو 1 سال پہلے شہید ہوا تھا اور جو 1 سال بعد جو فوت ہوا ہے، خواب میں نے یہ دیکھا کہ وہ جنت میں پہلے پہنچے۔ تو آپ صحابہ کو جب فرمایا تو بڑا تعجب کا اظہار کیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا وہ بندہ جو 1 سال بعد فوت ہوا، کیا اس کی زندگی میں اس نے 1 سال نہیں گزارا؟ فأدرک رمضان فصام، اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کے روزے رکھے۔ وصلی کذا و کذا سجدۃ فی السنۃ، اور اس نے نمازیں پڑھی 1 سال میں، سجدے کی، اللہ کی عبادات کی، لیکن اس سال کی وجہ سے اس سال نے اتنا فرق ڈالا۔ ایک بندہ شہادت کی موت مرا، شہادت نصیب ہوئی، لیکن دوسرا جو بندہ ہے 1 سال زندہ رہا، روزوں کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے وہ اس سے افضل ہو گیا جنت۔ تو میرے بھائی، یہ بڑا فرق ڈال سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے سال میں ہم نہ ہوں، ہمیں یہ موقع نہ ملے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ جب آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مبارکباد پیش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتاکم رمضان شہر مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایسا مہینہ آیا ہے، مبارک مہینہ آیا ہے، شہر مبارک، تمہارے درمیان مبارک مہینہ آ گیا، شہر مبارک، رمضان آ گیا ہے۔ اور فرض اللہ عز و جل علیکم الصیام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کر دیے، اس کے روزے فرض کر دیے۔ اور پھر کیا رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تفتح فیہ ابواب الجنہ، اور میں رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، سرد شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔
اور میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت کے دروازے کھول دے، جہنم کے دروازے بند کر دے، شیاطین جکڑ دیے جائیں، اگر پھر بھی انسان اپنی معافی نہ کروا سکے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ وہ ایک حدیث ہے نا، پیغمبر علیہ السلام جب منبر پر چڑھتے ہیں فرمایا آمین آمین 3 مرتبہ، تو ایک آمین جو کہی تھی فرمایا جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس نے اس کی تعظیم نہ کی، اس کی تقریب نہ کی، فرمایا اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بدعا اس قدر پسند ہے، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آمین بھی، جو اس مہینے کی قدر نہیں کرتا، تعظیم نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ ہماری زندگیوں میں یہ بڑے فرق ڈال سکتا ہے، انسان کو جہنم سے آزادی مل سکتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان للہ تعالی عند كل فطر اتقاء من النار وذلك في كل لیلہ۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر افطاری کے وقت بہت ساری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں۔ میرے بھائی اس سے بڑھ کر اور کون سا مہینہ چاہیے؟ اور یہ کب ہوتا ہے؟ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملہ رمضان کی ہر رات کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں الفاظ ہے وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فرمایا کہ دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی جانوں کو، بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس قدر مہینہ ہے، اہمیت کا حامل ہے، اس میں جہنم سے انسان کو آزادی ملتی ہے، لیکن میرے بھائیو اس میں اعمال کیا کرنے ہیں؟ اس میں سب سے جو بڑا عمل ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ رمضان کے روزے اسی طرح فرض ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اب ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، یہ روزہ اس قدر اللہ کے ہاں بڑے اجر کا اور بہترین عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کے اجر کی باری آتی ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا یہ بندہ روزہ رکھتا ہے، میری وجہ سے بھوکا رہتا ہے، یہ پیاسا رہتا ہے، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعْمُهُ، یہ کھانا چھوڑتا ہے، یہ پینا چھوڑتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو میں رب اس کا اجر بھی خود ہی عطا کروں گا، اس کا اجر بھی میں خود عطا کروں گا۔ تو میرے بھائیوں یہاں تک بس نہیں بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، ریان نام ہے، یدخل منہ الصائمون، وہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے خاص ہے، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، لا يدخل منه احد غیره، اور فرمایا روزے دار کے علاوہ اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا، یہ دروازہ روزے داروں کے لیے خاص ہے۔ تو آوازیں لگائی جائیں گی این الصائمون این الصائمون، روزے دار کہاں ہے، روزے دار کہاں ہے؟ فیقومون، وہ کھڑے ہو جائیں گے، فیدخلون، اور پھر ان کو اس دروازے سے داخل کر دیا جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روزے رکھنے والوں کے لیے، روزے دار کے لیے ایک خاص دروازہ رکھا ہے جس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ تو میرے بھائی یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جتنی ہم نے سستیاں کی ہیں، جتنی ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، لیکن آج رب سے توبہ کر لیجئے، رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مبارک دن، یہ مبارک ایام، یہ مبارک راتیں، یہ سال میں صرف 30 دن ہی آتے ہیں، یہ ایام 30 دنوں میں ہی آتے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اور جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں۔ اور فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا گئے
اور جنت میں داخل کر دیے جائے فقط فاز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندہ کامیاب ہے، یہ کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے، یہ رمضان المبارک ہمیں دے دیا ہے، ہم خوش نصیب ہیں۔ آج سے ہی تیاری کریں، رب کے سامنے گڑ گڑائیں، دعائیں کریں کہ اللہ کو ہمیں توفیق دے اس رمضان المبارک کی تعظیم کرنے کی، اس میں اعمال کرنے کی، اس میں روزے رکھنے کی، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، قیام اللیل ہے، نماز تراویح ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، اور بھی بہت سارے قرآن مجید کی تلاوتیں ہیں، اور بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیک اعمال بتائے ہیں قرآن اور حدیث میں جو اچھے اعمال ہیں، وہی آج اللہ سے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم اچھے اعمال کریں گے، رمضان المبارک کی تعظیم کریں گے، رمضان المبارک کی اسی طرح عزت کریں گے جس طرح قرآن اور حدیث ہمیں حکم دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔